حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے کہ حضور سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے اور فرضیت صوم کا اعتقاد بھی رکھے تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغائر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبائر کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا کبائر گناہ کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالم اخروی میں اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔ متعدد احادیث مبارکہ اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں کہ شہید کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس لمحہ اسے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اہل جنت سے جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ باری تعالی تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے۔ ایک گوشے میں شہید سکوت برلب اس حال میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے قدرے اضطراب اور آشفتگی کے آثار مترشح ہوں گے۔ ان کی اداسی اور پژمردگی کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ اے باری تعالی، یوں تو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے، جو بہت شاک گزر رہی ہے۔ یہ پوچھنے پر کہ وہ کیا ہے، ان کا جواب ہوگا کہ مولا، ہمیں تیری جنت میں وہ لذت اور حلاوت میسر نہیں جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے نصیب ہوئی تھی۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے کہ بار دیگر تیری راہ میں جہاد کریں اور جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ لذت دیدار خداوندی
دوبارہ حاصل کر سکیں۔ روزے دار کو، سبحان اللہ، روزے دار کو آخرت میں اس نعمت غیر مترقبہ سے نوازا جائے گا جس کے حصول کے لیے شہید بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آرزو کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بعض اعمال کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن روزہ کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے۔ یہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں ہے، اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ جس طرح کہ میدان جنگ میں ڈھال غازی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پس گویا کہ روزہ بطور تمثیل اس کی ڈھال بن جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق نماز مومن کے ایمان کی برہان اور دلیل ہے، کیونکہ برہان دائیں طرف ہوتی ہے، گویا کہ یہ مدعی کے لیے بطور شاہد ہے اور غازی کے لیے بطور تلوار۔ اور روزہ اس طرح ہے جس طرح مدعی علیہ کے لیے حلف ہوتا ہے، اور ڈھال نمازی کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے اور خود غازی کو بری الذمہ کرتی ہے۔ پس اب واضح ہو گیا کہ نماز کا برہان ہونا اور روزے کا ڈھال ہونا محض بطور اندازہ اور مجاز و تخیل کی قسم سے نہیں، بلکہ ان دونوں میں جو مخصوص معنی پایا جاتا ہے اس کے باعث یہ نام رکھا جانا مناسب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلام میں مجاز اور استعارہ ہے، کیونکہ بعض قسم کی خوشبوؤں کی طرف میلان طبع اور بعض سے نفرت مخلوق کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے متقدس ہے، اور چونکہ انسان اپنے محاورات میں خوشبوؤں کی تعریف کرنے اور اس کی اچھائی کو بیان کرنے کا عادی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی محاوراتی کلام کے رنگ میں اس کی رضا اور خوشنودی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اس کے بو کے عوض جو خلو معدہ کی وجہ سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے کہ قیامت میں
بہترین خوشبو بطور جزا دیں گے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ شہید کے خون کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملہ کی شرح میں فرمایا ہے کہ صحیح ترین اس کا معنی یہ ہے کہ خلوف صائم کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ ہے۔ عیدین اور جمعہ کے موقع پر مشک کے استعمال کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلوف کا ثواب مشک کی اس محبوبیت سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنا کنایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت خداوندی پے در پے نازل ہوتی ہے اور نیک اعمال کسی رکاوٹ کے بغیر اوپر چڑھتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، اور جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے جو حصول جنت کا باعث ہے، اور دوزخ کے دروازوں کے بند کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار کو ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے کا باعث ہیں، کیونکہ وہ کبائر سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کا جکڑ دیا جانا اس امر سے کنایا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے جاتی رہتی ہے، اور غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں، اور قوت عقلیہ جو طاعت اور نیکیوں کا باعث ہے روزے کی وجہ سے قوی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ رمضان میں اور دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روزہ جس کا نام ریان ہے، روز قیامت اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے کئی دروازے ہیں، پس جو شخص دنیا میں کوئی عمل کرے گا وہ جنت میں اس عمل کے دروازے سے داخل ہوگا۔ ریان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو وہ بنفس ہی ریان ہے کیونکہ اس کی طرف کثیر نہریں جاری ہیں، اس کے قریب تازہ اور سرسبز و شاداب پھل پھول بکثرت ہیں، قیامت کے دن اس کے ذریعے سے لوگوں کی پیاس زائل ہوگی اور تر و تازگی و نظامت ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے صرف رمضان کے روزے رکھنے والا ہی نہیں بلکہ کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا بھی اس کا مستحق ہوگا۔
روزہ رکھنے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تقوی کا حصول ہے کہ اہل ایمان پر سابقہ کی طرح روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ گویا روزے کا مقصد عظمیٰ انسانی سیرت کے اندر تقوی کا جوہر پیدا کر کے اس کے قلب اور باطن کو روحانیت اور نورانیت سے جلا دینا ہے۔ روزے سے حاصل کردہ تقوی کو بطریق احسن بروئے کار لایا جائے تو انسان کی باطنی کائنات میں ایسا ہمہ گیر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی کے شب و روز یکسر بدل کر رہ جائیں۔ تقوی بادی النظر میں انسان کو حرام چیزوں سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر بنظر غائر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ روزے کی بدولت حاصل شدہ تقوی حرام چیزوں سے تو درکنار، ان حلال و طیب چیزوں کے قریب بھی بحالت روزہ پھٹکنے نہیں دیتا، جن سے متمتع ہونا عام زندگی میں بالکل جائز ہے۔ ہر سال 1 ماہ کے اس ضبط نفس کی لازمی تربیتی مشق کا اہتمام اس مقصد کے حصول کے لیے ہے کہ انسان کے قلب و باطن میں سال کے باقی 11 مہینوں میں حرام و حلال کا فرق اور امتیاز روا رکھنے کا جذبہ اس درجہ فروغ پا جائے کہ اس کی باقی زندگی ان خطوط پر استوار ہو جائے کہ ہر معاملے میں حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ حرام چیزوں کے شائبے سے بھی بچ جائے۔ اگر تقوی کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی سراسر خوف اور خشیت الہی سے عبارت ہو جائے گی، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہم میں سے اکثر اور بیشتر روزے کے ثمرات سے محض اس لیے محروم رہتے ہیں کہ ہمارا شعار روزے کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دینا بن گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے ہاتھ سوائے بھوک اور پیاس کی مشقت کے کچھ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔